السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کل جو کچھ واقعہ سعودی عرب کے اندر ہوا اس پہ میں نے کل کوئی ویلاگ نہیں کیا تھا اور نہ میں نے اس پہ بات کی، کیونکہ میں اپنے طور پر اس تمام صورتحال کا اپنے دوسرے چینلز کے ذریعے اور اس چیز کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد میں نے کہا جب مجھے سارے حقائق مل جائیں گے تو پھر میں اس پہ اپنی تھوڑی سی رائے یا تجزیہ دوں گا۔ بلا شبہ جو کچھ ہوا اسے کچھ درست نہیں کہا جا سکتا، یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ساتھ موجودہ حکومت نہ صرف زیادتی کر رہی ہے بلکہ یہ وہ حکومت ہے جو کہ امریکہ کے اشارے پہ لائی گئی ہے اور جو کہ مسلم دنیا اور اسلام دنیا کے جو دشمن قوتیں ہیں ان کی آشیرواد پہ لائی گئی ہے، اور اسلام دشمن اور مسلم دشمن جو اہداف ہیں ساری اس وقت کائنات کے اندر، ان کے جو ایک کیا کہنا چاہیے کہ ان کا جو مقاصد ہیں خاص طور پہ پاکستان کو پس منظر میں رکھتے ہوئے اس کی تکمیل کے لیے ان کو لایا گیا ہے۔ یہ میں بہت پہلے کہتا رہا ہوں، لیکن اس تمام معاملے کے اندر اگر ہم احتجاج اگر وہ کریں تو احتجاج کے لیے کم از کم جگہ اور حدود اور قیود جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہوگا۔ لیکن یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک پلانٹڈ تھا، جی ہاں یہ پلان تھا، لیکن یہ پلان پی ٹی آئی کا نہیں تھا، یہ پلان پی ٹی آئی کا نہیں تھا۔ میں اب ذرا کچھ محتاط الفاظ میں بات کروں گا، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ یہ پلان نہیں تھا، لیکن پی ٹی آئی کے شیخ رشید صاحب یا دوسرے لوگوں کے جو بیانات تھے اس میں جو ایک ساری دنیا میں ایک سینٹیمنٹس جو پیدا ہوا تھا، ایک جو سوچ پیدا ہوئی تھی لوگوں کی، خاص طور پہ پاکستانیوں کی اور پاکستان سے ہٹ کر بھی جو مسلمان ہیں جو پاکستان کے سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے اندر جو ایک سوچ پیدا ہوئی تھی عمران خان کے حوالے سے، وہ بلا شبہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں تھی بلکہ بیرون ملک بھی پہنچ چکی تھی۔ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ گزشتہ دنوں، یہ چند ہفتوں پرانی بات ہے، کہ عمران خان کے حوالے سے مغرب کے اندر سوچا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے، کیونکہ یہ ایک مقبول مسلم لیڈر بن چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کو پاکستان میں نہیں بتائی جاتی، کیونکہ نہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اسلامی اخبارات کے آرٹیکلز پڑھے، اور نہ کسی کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ مغربی آرٹیکلز پڑھے، یا مغربی جو بڑے بڑے لکھنے والے ہیں یا پالیسی ساز ادارے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، نہ ان کی اکثر باتیں آتی ہیں اخبارات میں، لیکن کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ، اور ہمارے یہاں ویسے بھی تعلیم کا اتنا معیار نہیں ہے کہ لوگ انگریزی کے، فرینچ کے یا مغرب کے یا عربی اخبارات یا ان کا ٹرانسلیٹ کر کے اتنی جدوجہد میں پڑھے۔ اگر اتنی جدوجہد میں تو وہ اپنی روزی کے لیے نہیں کرتے تو کون ان چکروں میں پڑے گا؟ یہ کام انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں دنیا کے اندر اپنے اثرات کو یا اپنے اقدامات کو یا اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے۔ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں میری ویڈیو ذرا غور سے سنیے گا، آج اشاروں میں بات کروں گا بہت ساری۔ یہ سوچا گیا تھا کہ ان کے لیے کچھ ایسے معاملات کیے جائیں جس سے کہ دو چیزیں ان کو پتہ لگی تھی کہ جو ان کی جو حکومت آئی ہے، جو لائی گئی ہے، جس کے اندر میں نے کہا نا کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کی بھی، ظاہر ہے میں نہیں کہتا کہ قصوروار نہیں ہے، ٹریپ ہوئے ہیں، لیکن جو بھی لے کے آئے، جو فیسیلیٹیٹر تھے وہ اور پلس حکومت، انہوں نے دیکھا کہ وہ ناکام ہو رہی ہے، لیکن ناکام ہونے سے پہلے بھی انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ شخص ہمارے لیے خطرناک ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نیو یارک سے واپسی پہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ان کو کہیں ہٹا دیا جائے، اس کے بعد بھی کئی جگہ فیصلے ہوئے لیکن معاملہ بنا نہیں۔ اس کے بعد جب ان کی حکومت چلی گئی تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ اب ان کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے کوئی ایسا معاملہ، یا کرپشن تو تھی نہیں، میں نے اپنے ویڈیو پہلے بھی بتایا ویلاگ میں، تو کوشش یہ کی گئی کہ ان کے حوالے سے کچھ ذاتی طور پر کچھ ایسے معاملات لائے جائیں جس میں کہ ان کی ایک ایسی کردار کشی کی جائے جس میں یہ بتایا جائے کہ اس قسم کا ایک آدمی جو ایک پلے بوائے بھی رہا ہو اور یہ ہو اور اس کے یہ معاملات ہوں اور اس طرح ہو اور اس طرح وہ، مطلب اس کی جو سابقہ زندگی ہے، میں نے کہا نا کہ سابقہ زندگی میں تو بہت کچھ انسان کرتا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ جس کو راہ سنا دے
بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے آپ نے دیکھا ہے اس طرح لوگوں کی مثالیں پڑی ہوں گی، کیونکہ یہاں وقت کم ہوتا ہے، میں نہ لوگوں کے نام لوں گا نہ بتاؤں گا، تو کیونکہ اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ کسی کی شخصیت کو بلند کر دے، کسی بھی انسان سے کام لے سکتا ہے۔ تو خیر اس کے اوپر کام ہو رہا تھا، یہ کام اب سے نہیں، کوئی 3-4 مہینے سے کام ہو رہا تھا کہ کس طریقے سے ان کو اس کی پوزیشن کو ڈیمیج کیا جائے، اور اگر ہٹ جائے تو اس کو پھر نشان عبرت بنایا جائے۔ ذرا غور کیجیے گا میری باتوں میں کہ یہ ہٹ جائے اور ہٹنے کے بعد اس کو نشان عبرت بنایا جائے۔ لیکن وہاں چیز یہ آ رہی تھی کہ ان کو کوئی چیز کلو مل نہیں رہا تھا، کیونکہ بدعنوان یہ ہے نہیں، اور اپنی جو رشتہ داری یا موروثی سیاست جو کہ پاکستان میں جس وقت جو لوگ جس چیز سے اس وقت بہت نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، بدعنوانی سے، چور بازاری سے، اقربا پروری سے اور یہ موروثی سیاست سے، وہ چیز بھی نہیں آ رہی تھی۔ تو کوشش یہ کی گئی کہ یہ کس چیز، انہوں نے پھر دیکھا کہ عمران خان کے اقدامات کیا تھے، کیونکہ یہ بھی تو دیکھا جا رہا تھا کہ بھئی اس کو ہم کیوں کریں، ہمارے لیے خطرہ کیوں؟ وہ خطرہ اس لیے ہے کہ جو امریکہ نے، میں نے کہا تھا نا آپ کہ جو مغرب نے جو اسلام کے حوالے سے جو ایک پکچر پینٹ کی تھی دہشت گردی کا، مذہب اور اتنے سارے ملک ختم کر دیے، اور آگے بھی ان کا بھی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ انہوں نے چیپٹر کلوز کیا ہے، لیکن ابھی وہ مضمون ختم نہیں ہوا، وہ اس کو تھوڑا سا انہوں نے پیچھے کیا ہے، وہ پیریڈ ابھی چلے گا، سمجھ گیا؟ تو اس پہ انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اسلام کی بات، مسلم دنیا کو اکٹھا کرو، OIC کو لے کر چلے آنا، پھر اس کے بعد یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان کی حرمت کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن کے اندر قراردادیں پاس کرا لینا، OIC کی صدارت لیتے ہی وہ مسلم دنیا کی کیا کہتے ہیں کہ عالم اسلام کو سلامتی کونسل میں نشست سے دلوانا، ان کا یہ تو بڑا کام خراب کر رہا ہے، یہ تو صدر ناصر اور قذافی اور سب سے زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا کوشش یہ کی گئی تھی کہ یہ اسلام کے حوالے سے تو کوئی اسلام کے پس منظر میں کچھ ایسا کام کریں یا دین کے حوالے سے جو چیز ان کی وجہ شہرت بن رہی ہے۔ دیکھیے جو کام کرتے ہیں نا تھنک ٹینک، جو بڑے بڑے سازشی جو کردار کام کرتے ہیں، وہ بڑا سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں، وہ ہمہ جمع نہیں کرتے کہ کسی کے اس پہ کر لیا، کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات کر لی، یہ تو یہ ٹٹپونجیوں کا کام ہے کہ ریسٹورنٹ میں جا کے کسی کو پکڑ لیا، حملے کروا دیے، یہ جو بڑے کام کرتے ہیں نا، بڑی جو ایجنسیاں کرتی ہیں، ان کے بڑے بڑے وہ بہت ستھرائی کے ساتھ کام کرتی ہیں کہ وہ ان کے ملٹیپل اہداف ہوتے ہیں، مطلب ایک کام کرتے ہیں اس کے پیچھے 4 اہداف ان کے حاصل ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کس طریقے سے اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہوگا عمران خان کی پوزیشن کو۔ اچھا، اب ساری دنیا میں ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے، ان موجودہ سیاستدانوں کے، اور عمران خان کی اس میں ایک پرسنالٹی جو ہے مزید ابھر کے آ رہی تھی مسلم دنیا کے اندر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلامی دنیا کے اندر بھی کچھ لوگ تھے جو تھوڑے سے ان سے خائف تھے، خاص طور پہ ترکی کا تو تھا، اس لیے کہ ترکی کا ایک ذہن میں تھا کہ بھئی وہ آپ کو پتہ ہے ترکی ایک سلطنت، میں نے بتایا بھی تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے ان کا ایک جو ہے تھوڑا سا، تو وہ چاہتے تھے کہ اپنا ان کا ایک امیج ہو، لیکن جس طریقے سے اسلام کے اندر اب یہ جو سلامتی کونسل کے اندر جو پیش کی گئی عمران خان کی طرف سے جاتے ہی آخری دن میں جو انہوں نے کیا، اس کی وجہ سے سعودی عرب کو بھی تھوڑا سا خائف تھے، کیونکہ سعودی عرب کا کام تو بنیاد پر سعودی عرب کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، OIC انہی کے پاس تھی، سارا ہیڈ آفس بھی ادھر سے ہی ہے، لیکن نہیں ہوا۔ پھر اس طرح یہ جو اسلام فوبیا کے حوالے سے کام ہوا تھا، یہ کام بھی بنیادی طور پر سعودی عرب کی طرف سے ہونا تھا، یہ بھی نہیں ہوا۔ اب آپ ذرا غور کرتے ہیں جو باتیں بتانا چاہ رہا ہوں، تو جو اسلام کے یا مسلمان لیڈروں کے جو ٹھیکیدار تھے نا، ان کو بھی کہیں تھوڑا سا ان سے تھوڑی سی تحفظات یا ریزرویشنز تھیں۔ اسی دوران جو سارا معاملہ جب چل رہا تھا ساری دنیا کے اندر، یہ آپ کا جناب یہ موجودہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، اس کے جناب ہو گیا جانے کا سعودی عرب کے دورے کا۔ اچھا، اس دورے کے دوران کہیں سے یہ ایسا ہوا کہ بیان دے دیے شیخ رشید صاحب نے بھی، کیونکہ ان کے بیانات جو تھے اس پس منظر میں نہیں تھے کہ یہ ان کو کوئی اکسانا نہیں تھا کہ آپ نے مکے کے اندر یہ کام کرنا، انہوں نے کہا کہ یہ جہاں بھی جائیں گے، جس جگہ بھی جائیں گے، اور اب ہو رہا ہے ایگزیکٹلی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھیے مثال کے طور پر اگر ہم شیخ رشید کے بیان کو یا کسی کے بیان کو اگر بنیاد بناتے، جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خاص طور پہ کہا، اور یہ کہ مطلب مبینہ طور پر ایسی بات تھی، ایسی نہیں تھی، اگر تھا تو پھر شیخ رشید نے امریکہ کے لیے تو نہیں کہا، شیخ رشید نے بیلجیم کے لیے تو نہیں کہا، شیخ رشید نے برطانیہ کے لیے تو نہیں کہا، وہ تو ساری دنیا میں ہو رہا ہے، اسٹل ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ تو وہ تو ساری دنیا کے جو مظاہرے ہو رہے تھے، اسی مظاہروں کے پس منظر میں کہا گیا تھا کہ جو کچھ یہ وہاں ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ وہاں بھی وہیں دیکھیں گے۔ یہ بیانات اور یہ سارے معاملات کو ہے نا کوئی بین الاقوامی طاقتیں بھی دیکھ رہی تھیں، جو کہ ان کے گراف کو گرانا چاہتی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مکہ میں جو حملہ کرایا گیا تھا حوثی باغیوں سے، کیا حوثی باغیوں نے یمن نے خود کیا تھا؟ اس کے پیچھے بھی کوئی ایک بین الاقوامی ایجنسی تھی جس کے ساری دنیا میں، اب میرا محتاط بات کر رہا ہوں، یہ اسی نے کروایا تھا، یہ کام انہی کے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ بنیادی پر سعودی عرب اور یمن کے درمیان اختلافات پیدا کرنا،
اور اسلامی تعلقات اور اسلامی بھائی چارگی کے اندر بنیادی طور پر سخت نفرت پیدا کرنا، جو کہ اب ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ ہوا. اس کے بعد 1987 کے اندر جو واقعہ ہوا تھا مکہ مکرمہ میں، کیا اس کے پیچھے شیخ رشید صاحب تھے یا عمران خان صاحب تھے؟ کس کی سازش تھی وہ بھی اس کے پیچھے بھی ایک عالمی طاقت تھی. کیونکہ وہاں پہ اس وقت آیت اللہ خمینی صاحب ایک انقلاب اسلام لے کر آئے تھے، انقلاب ایران لے کے آئے تھے، جو کہ اسلامی انقلاب کی شکل بنتا جا رہا تھا. اور ان کی شخصیت صرف اہل تشیع سے بڑھ کر کہیں نہ کہیں مسلم دنیا میں بھی قابل قبول ہونے جا رہی تھی. بڑی غور طلب بات بتا رہا ہوں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ میں بڑی ریسرچ کی اور بڑی کہیں سے دیکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، مختصراً بتا رہا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں اشارے دیتے جاؤں گا. تو ان کی شخصیت تھے وہ اہل تشیع سے کوئی وہ غرض نہیں. بہرحال ایک عالم تھے، اہل تشیع بھی مطلب اسلام کا ایک حصہ، ایک فقہ ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں بڑھتے جا رہے تھے. تو لہٰذا ان کے ایک امیج کو خراب کرانے کے لیے جو ایک اٹھا تھا معاملہ، اس کو پیچھے انہوں نے سپورٹ کیا. ٹھیک ہے، سپورٹ کس نے کیا؟ اسی بین الاقوامی طاقت کی ایجنسی نے. اور نتیجہ آپ کے سامنے دیکھا کہ وہاں پہ ایک اسلام دشمن ایک بڑی دراڑ پیدا ہو گئی، اور وہ ایک بات یہ آ گئی، وہ معاملہ شیعہ سنی کے درمیان آ گیا اور وہ سارا مسئلہ خراب ہوا. ٹھیک ہے، پھر آپ آ جائیے 1979 کو دیکھ لیں آپ. 1979 کے اندر ایک خوارج تھا، مجھے نام اس کا یاد نہیں، حمسان بن سیف تھا یا پتہ نہیں، حمسان بن سیف، اگر پروناؤنسیشن میں غلطی تو بہرحال، لیکن خوارج کا لیڈر تھا. اس کے جتنے بھی پیچھے تعلقات تھے وہ سب جو ہے مغرب کے ساتھ تھے، صہیونیوں کے ساتھ تھے، اور اس کے تعلقات یہ نصرانیوں کے ساتھ تھے. سارا معاملہ ان کے ساتھ تھا. اور وہی شخص تھا کہ پھر اس نے آ کے وہاں پہ خانہ کعبہ کے اندر 1979 کے اندر جو اس نے کردار ادا کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس کے پیچھے آپ یہ دیکھیں، ایک بات میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ مغرب جو ہے نا، یعنی امریکہ، وہ کبھی بھی کسی مسلم ملک کو یا مسلم ملک کے عوام کو اس بات کا صحیح حق نہیں دیتا کہ وہ اپنا منتخب ایسا نمائندہ لے کے آئیں جو اس ملک کی روح کے یا اس ملک کی جو ایک امیج ہے، اسلامی امیج ہے، اس حوالے سے اس کو لے کے آگے چلے. یہ کبھی بھی نہیں کیا جاتا. اور اس کی وجہ وہاں کے لیڈرانی بنتے ہیں، ان کی جماعتیں بنتی ہیں، کیونکہ ان کی جماعتوں کو یہ مغرب اور یہ لوگ پیسہ دیتے ہیں، فائنانس کرتے ہیں. جیسا کہ فائنانس ہوا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ عمران خان کو بھی کچھ سوچ کے لایا گیا تھا. جب آپ میری بات پر گفتگو غور کریں، جو لوگ کچھ کہتے ہیں نا کہ وہ حکیم سعید نے کچھ کہا تھا اور کسی نے کہا تھا، ایگزیکٹلی بالکل صحیح کہا تھا، ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہوا ہے، لیکن دلوں کو پلٹنے والی ذات کچھ اور ہے. پرویز مشرف نے یہ کہا تھا، بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ میں پرویز مشرف کے ساتھ نہیں چلوں گی، لیکن جب یہاں پر آئی تو پتہ نہیں کیا اس کے دل میں آئے گا، اس نے پرویز مشرف کو بحیثیت صدر قبول کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی تھی. تو فیصلے کچھ جو ہم کہتے ہیں نا، ہم جو کر رہے ہوتے ہیں، کچھ فیصلے کہیں اور بھی ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. کسی کا دل پلٹ جاتا ہے، کسی کا ایمان، کوئی ایماندار ہوتا ہے تو بے ایمان ہو جاتا ہے، کوئی انتہائی بے ایمان آدمی ہوتا ہے تو کسی کا ایمان درست ہو جاتا ہے. تو یہ فیصلے جو ہے نا بڑے بڑے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ پوزیشن جو ہے نا، یہ بڑی سوچ سمجھ کے کی گئی ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ جب عالمی طاقتیں جب کہیں بھی کوئی بڑا واقعہ کرانے جاتی ہیں تو ہمیشہ وہاں پہ عوام کے سینٹیمنٹس کو اور ان کے لیڈروں کے بیانات کو اور ان کے جو ان کے اہداف ہوتے ہیں، اس اہداف کے حاصل کرنے والے ان مخصوص لیڈروں کے بیانات کو اور ان مخصوص گروہ کے لوگوں کو کیش کیا جاتا ہے. اس میں پھر کچھ اپنے لوگ بھی ڈال دیے جاتے ہیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ جو مظاہرہ اگر ہوا ہے تو لوگوں، ایک عام آدمی تھے نا وہ، تو مطلب میں نہیں کہتا کہ کوئی امریکہ نے لا کے اپنے بندے کھڑے کر دیے تھے، لیکن بنیادی طور پر وہاں پر ایک ہوتا ہے نا، ایک سوچ ہوتی ہے، ساری دنیا میں چیز نہیں تھی، اس کو صرف ٹریگر کرنے کی تھی. ٹریگر کروا دیا 4-6 آدمیوں کے ذریعے، کہہ کے 10-15 آدمی، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے. امریکہ کے لیے سعودی عرب، پاکستان، کیا وہ تو جو امریکہ کی ایجنسیاں تو چین کے اندر اپنے بندے حاصل کر لیتی ہیں، کیوبا کے اندر اپنے بندے پیدا کر لیے تھے مظاہرے کرانے کے لیے. وہ سعودی عرب تو ہے ہی ان کی لابی کا بندہ، سعودی عرب تو ہے ہی ان کے ساتھ کا. آپ دیکھ لیں اس وقت کیا صورتحال ہے، یہود کہاں تک سعودی عرب میں آ چکے ہیں. مجھے یہ سب چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں صرف چھوٹا آپ کو اشارہ دیتے جا رہا ہوں. تو یہ کوئی شک نہیں کہ یہ مظاہرہ جو تھا بنیادی طور پر ایک کہتے ہیں نا، خود کہتے ہیں کہ ایک اچانک، جسے کہتے ہیں کہ ایک رد عمل تھا. لیکن اس رد عمل کو کیش کروایا کسی عالمی قوتوں نے، عالمی طاقتوں نے، اور اس کا امیج یہ تھا، اور اس کا ایک پلان یہ تھا
کہ عمران خان کے امیج کو ڈیمیج کیا جائے، اور وہ ڈیمیج کرنے میں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں؟ یہاں سے بھی ان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ جو لوگ وہاں پہ پکڑے گئے ہیں چند پاکستانی، ظاہر ہے وہ پاکستانی، آپ کو پتہ ہے نعرے لگانے تو سارے پہنچ جاتے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ وہ عمران خان کے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو پیپلز پارٹی کے جلسے کے اندر میں ہزاروں ایسے بندے بتا دوں گا جو عمران خان کے لوگ پیپلز پارٹی کے نعرے لگاتے ہیں۔ لوگ جو ہے نا مجمع لگانا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بالکل اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ساتھ نہیں تھا، وہ مسجد نبوی کے اندر تھا۔ کچھ لوگ کہہ رہے کہ وہ مسجد نبوی کے اندر تھا، مسجد نبوی کے اندر نہیں تھا، وہ ان کا احاطہ تھا، لیکن بہرحال احاطے کا بھی احترام لازمی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر احاطہ تھا تو یا مسجد نبوی سے دور تھا یا تو باہر جا کے نہیں ہونا چاہیے۔ جو حرمین شریفین ہیں یا دو شہر ہیں مکہ اور مدینہ، جو ہے ان کی ایک حرمت ہم پہ لازمی ہے، لیکن ایک جانا کہ ایک پبلک کا رد عمل تھا، پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں تھا، اس کو مزید کیش کرایا گیا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے، اب ان کو یہ کہا گیا کہ جو لوگ وہاں سے پکڑے گئے ہیں ان سے وہاں پہ اقوالی بیانات دلوائے جا رہے ہیں۔ کون دلوا رہا ہے؟ وہ یہاں کی حکومت، یہاں کی حکومت کو بتایا گیا ہے، جو پلان تھا نا کہ اب ان میں سے 10-5 آدمی پکڑے جائیں اور ان کو کہا جائے کہ جناب فلاں فلاں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ وہ بیانات جو ہے وہ سعودی وہاں سے ریکارڈ کرائیں گے، وہ ریکارڈ کرا کے یہاں پھر پاکستان میں لائیں گے، اور پھر وہ ساری دنیا میں چلایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ جناب یہ دیکھیں یہ عمران خان کی طرف سے ہوا ہے، یہ بنیادی طور پر اسلام کا حامی نہیں بلکہ اسلام کا دشمن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ سازشیں، ان کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ عمران خان کے خلاف میں خود پہلے بھی ایک دفعہ، آپ کو یاد ہوگا جب میں اپنے ویلاگ کرتا ہوں، آج میرا ویلاگ زیادہ اسی پہ ہی ہے، میں نے اکثر و بیشتر کہا تھا کہ دیکھیے عمران خان نے پنگا امریکہ سے لیا ہے، امریکہ سے پنگا لیا تھا صدام نے، قذافی نے، ٹھیک ہے جی، ان لوگوں نے لیا تھا، تو ان کا حال کیا ہوا؟ تو جب آپ نے امریکہ سے پنگا لیا ہے، تو جب اتنے بڑے آپ لیڈر ہیں تو آپ کو اپنے ماتحت لوگوں کو اور اپنے لوگوں، اب خود بھی بہت محتاط ہو کے چلنا ہوگا۔ آپ نے اپنے بیانات اپنی فائرنگ کا سارا جو ہے نا آپ رکھیں صرف امریکہ کی ذات تک اگر رکھنا ہے، اور یا پھر موجودہ حکومت تک، لیکن اس کا دائرہ کار صرف جو ہے نا بڑے محتاط طریقے سے بات کریں۔ کچھ ایسی جگہیں کوئی کسی بات کرتے ہوئے کہ جس سے کسی غیر ملک کے اندر یا کسی ملک کے ساتھ خارجی معاملات متاثر ہوں، اس کو کبھی بھی آپ اس قسم کی بات نہ کریں جس سے کہ آپ کے ملک کی بدنامی ہو۔ اب اس جو بھی ایشو ہوا، یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ قدرتی رد عمل تھا، لیکن اس کو اب عمران کے خلاف جو ہے استعمال کیا جائے گا، یہ میں نے آپ کو خبر دے دی، اور اس پہ کام ہو رہا ہے، میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی ہیں۔ بنیادی طور پر وہ یہ ہو رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے کہ حالات جو ہے نا یہ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے حالات، یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، بے انتہا خراب ہے، اور ملک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ آج آپ نے دیکھا قاسم سوری پر شاہ زین بگٹی کی گارڈ نے حملہ کیا ہے، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہوا ہے، بلکہ کئی جگہ لوگوں کے اندر، اہم اداروں کے اندر جو نا مخاصمت پیدا ہو چکی ہے، دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہیں اہم اداروں کے اندر۔ اور یہ آپ کو میں بڑی خبر دے رہا ہوں کہ کوئی بھروسہ نہیں کسی بڑے اہم ادارے کے اندر کوئی اچانک کسی کو مار دے یا کسی قسم کی کوئی بغاوت ہو جائے۔ یہ میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں، کیونکہ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے امریکہ کے کہنے پہ، اور امریکہ ہمارے ملک کے اندر خانہ جنگی کرانے جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، جو بھی کرتا دھرتا ہیں، کوئی بھی ہو، جج ہو، جرنیل ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، اگر انہوں نے اس ملک کو سلامت رکھنا ہے تو فوری طور پر وہ الیکشن کروا دیں۔ اگر انہوں نے الیکشن نہیں کرایا اور جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں کر رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں، وہ سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ غلط ہے۔ سب کو پتا ہے کہ عدلیہ کمپرومائز ہے، سب کو پتا ہے الیکشن کمیشن کمپرومائز ہے، میں کہتا ہوا آ رہا ہوں الیکشن کمیشن کمپرومائز ہے۔ ایسا نہ ہو، میں نہیں کہہ رہا ایسا نہ ہو کہ الیکشن کمیشن کے مطلب یہ تو ابھی سعودی عرب کے اندر ہو گیا نا، ایسا نہ ہو کہ الیکشن کمیشن والے یا کوئی دوسرے کمیشن والے جب روڈوں پہ نکل رہے ہوں تو ان کا نکلنا اور گھروں میں گھسنا اور گھروں سے باہر آنا مصیبت ہو جائے، یا روڈوں پہ فساد نہ ہو جائے کہیں۔ یہ میں محسوس کر رہا ہوں، تو اس چیز کو بچائیں اور فوری طور پر الیکشن کے اوپر جائیں۔ دیکھیں الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے، ہمارے پاس تک وہ ثبوت موجود تھے کہ انہوں نے جن لوگوں نے یوسف رضا گیلانی کے اندر کیس کے اندر انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے خریدے ہیں، وہ سارے ثبوت دیکھے الیکشن کمیشن نے، اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے اس کیس کو رد کر دیا۔ کیا قوم اندھی ہے؟ اس کو پھر آپ اگر قوم کا اس کے اوپر رد عمل نہیں آئے گا تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ عمران نے چڑھایا یا محمد فیصل نے چڑھایا یا شیخ رشید نے چڑھایا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جب روز روشن کی طرح نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ نے بے ایمانی کرنا ہی ہے نا کسی نے، تو ذرا پردے میں کریں۔ اگر امریکہ کی غلامی کرنی ہے تو ذرا پردے میں کریں، عمران سے دشمنی کرنی ہے ذرا پردے میں کریں، لیکن اتنا کھل کر جب آپ کریں گے تو قوم تو اندھی نہیں ہے، قوم دیکھے گی، اور جب قوم دیکھے گی تو یہ بہت کچھ زیادہ، آپ اس سے زیادہ کچھ دیکھیں گے۔
آج کے لیے اتنا ہی. آج کا ویلاگ میں نے اسی پہ رکھا تھا. ایک بنیادی طور پر آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور اپنے لوگوں کو کہ آپ خان کے ساتھ کھڑے رہیں, لیکن اپنے عمل سے ہر طریقے سے ان لوگوں سے نفرت کا اظہار کریں, لیکن نفرت کا اظہار جہاں مظاہرہ کرنا ہو مظاہرہ کریں, جہاں سختی کرنا ہو وہ سختی کریں, لیکن حدود اور قیود کو دیکھتے ہوئے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی ریاست اور آپ کا اسلام یا آپ کا جو آپ کا جو کاز ہے وہ ڈیمیج نہ ہو. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.